نہ نون لیگ، نہ پیپلز پارٹی، نہ ہی دوسرے امیدوار۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں نے آزاد امیدواروں نے الیکشن کے نتائج کو کافی دلچسپ بنا دیا ہے۔ نیشنل اسمبلی میں تو پی ٹی آئی بطور پارٹی ہے ہی نہیں، تو کیا حکومت سازی میں انہیں کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہونا پڑے گا؟ کیا وہ اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھیں گے؟ عام طور پر تو جو پارٹی الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل کرتی ہے وہی حکومت سازی کرتی ہے، لیکن اکثریت حاصل نہ کرنے کی صورت میں کولیشن گورنمنٹ کا قیام عمل میں آتا ہے۔ تو ایسے میں کیا پی ٹی آئی کے آزاد اراکین حکومت سازی میں حصہ بنیں گے یا اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھیں گے؟ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار شعیب شاہین کے مطابق کہ ہم سب جیتے ہوئے امیدوار پی ٹی آئی کے نامزد کردہ امیدوار تھے، اور ہم نے یہ بیان حلفی دے رکھا ہے کہ ہم جیتیں گے تو پارٹی کا حصہ تھے اور پارٹی کا حصہ رہیں گے۔ لیکن اگر ہم گلی محلوں میں دیکھیں، اگر ہم شہر میں دیکھیں، لوگوں سے بات چیت کریں، سروے کریں، تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ووٹرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، ان کے مطابق جیتے ہوئے امیدواروں کو کسی بھی پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی نون لیگ میں اور نہ ہی پیپلز پارٹی میں۔ ایک بہت بڑی تعداد میں آزاد امیدوار اسمبلی میں آ چکے ہیں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد امیدواروں کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ اس بار سچویشن ذرا مختلف ہے۔ دو طرح کے آزاد امیدوار اسمبلی میں آ چکے ہیں، یعنی ایک تو وہ روایتی امیدوار، آزاد امیدوار ایسے روایتی امیدوار ہیں جو کسی بھی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، جبکہ دوسرے وہ آزاد امیدوار تھے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے تھے، لیکن قانونی تقاضے پورے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو آزاد حیثیت سے حصہ لینا پڑا۔ قومی اسمبلی میں جتنی سیٹیں ایک سیاسی پارٹی حاصل کرتی ہے، اسی تناسب سے اس کو ریزرو یعنی مخصوص سیٹیں مہیا کی جاتی ہیں، جن میں غیر مسلم اور خواتین کی مخصوص نشستیں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن جیتنے والے آزاد امیدوار جب تک کسی بھی پارٹی کا حصہ نہیں بنتے تو ریزرو سیٹوں میں سے ان کو ان کا حصہ نہیں ملتا۔ الیکشن کے ہونے کے بعد حتمی نتائج آنے کے 3 روز کے اندر اندر یہ قانون پابند کرتا ہے آزاد امیدواروں کو کہ وہ کسی نہ کسی پارٹی میں کا حصہ بن جائیں، شامل ہو جائیں، یا پھر اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھیں۔ آزاد اراکین کے شامل ہونے سے کسی بھی سیاسی پارٹی میں اسمبلی میں ان کے اراکین کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور حکومت سازی کے ہر مرحلے میں بھی ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ قانونی طور پر آزاد امیدوار اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ وہ ہر صورت ہی کسی پارٹی کا حصہ بنے، وہ آزاد حیثیت بھی اپنی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس صورت میں جو دوسری پارٹیاں موجود ہوتی ہیں اسمبلی میں، ان کو ریزرو سیٹوں کی وجہ سے ان کی اکثریت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ حکومت سازی کے لیے کیا جوڑ توڑ ہوتی ہے، سبھی پارٹیوں کا نئی حکومت میں کسی نہ کسی طریقے سے اثر ضرور ہوگا۔ یہ اثر کیا ہوگا؟ یہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے ان انتخابی وعدوں سے ظاہر ہوتا ہے جو کہ انہوں نے آپ سے دوران الیکشن، دوران کمپین کیے ہیں۔ پی ٹی آئی کا انتخابی وعدہ افرادی قوت میں سرمایہ کاری اور ملک کی تمام آبادی کو یقینی طور پر صحت مند اور تعلیم یافتہ بنانا اور اسلامی اقدار کے مطابق مکمل زندگی گزارنے پر عمل پیرا ہونا، جبکہ مسلم لیگ نون کا انتخابی وعدہ 1 کروڑ نوکریاں پیدا کرنا اور 6% جی ڈی پی کا شرح نمو حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنا، یعنی کہ اراکین اسمبلی کا صادق اور امین ہونے کی شرط کو ختم کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی کا انتخابی وعدہ جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کا تحفظ لازمی قرار دینا۔ وعدے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ملک میں سیاسی استحکام پھر بھی نہیں ہے۔ ملک میں نئے الیکشن کی وجہ سے آنے والی نئی حکومت کو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آگے راستہ کتنا مشکل ہے، یہ نئی آنے والی حکومت ہی بتا سکے گی کہ وہ کتنی پاورفل اور کتنی بااختیار ہے کہ ملک سے بے روزگاری، مہنگائی اور اس کے علاوہ جتنے بھی عوامی مسائل ہیں وہ ان کو حل کرنے کے لیے کتنی زیادہ بولڈ فیصلے کر سکے گی۔ پاکستان کے مسائل کو حل کرنا تو مشکل ہے ہی، لیکن اصل چیلنج
اس وقت پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کے آزاد اراکین ہیں۔ ہر سیاسی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی اور جماعت کے ساتھ یا کسی اور جماعت کے اراکین کو ساتھ ملا کر حکومت نہ بنائے، صرف اپنے طور پر ہی حکومت بنائے، لیکن یہاں پر پی ٹی آئی کے آزاد اراکین اور باقی ساری سیاسی پارٹیوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی سیاسی ڈیل کا حصہ بننا پڑے گا۔ اب ان الیکشن سے جس سیاسی استحکام کی ضرورت تھی وہ شاید پوری نہ ہو سکے۔